پیارے بچوں، عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ آپ جانتے ہیں ہم مرزا زبیر کی مثنوی جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، ان بندوں کی تشریح کرنے کی ہم کوشش کرتے رہے ہیں اور کوشش کریں گے بھی۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج مرثیہ شہادت حضرت امام حسین جو کہ مرزا زبیر کی لکھی ہوئی مرثیہ ہے، بند نمبر 8 اور بند نمبر 9، اس کے بعد اس کے پیچھے جو جتنے بھی سوالات دیے گئے ہیں ان پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے بند نمبر 8 اور 9 کو پہلے پڑھنے کی کوشش کریں گے، بعد میں تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ بند نمبر 8، لو مومنو بپا ہوا معاشر، لو مومنو بپا ہوا معاشر، بقا کرو، لاشا تڑپ رہا ہے زمین پر، بقا کرو، تن سے جدا ہوا سرور بقا کرو، نیزے پہ چڑھاتا ہے سر اتھر، بقا کرو، بھجوائیں نوبتیں عمرو رو سیاہ نے، تکبیر 3 بار کہی فراق شہ نے، بس اے زبیر بس کہ ملک کر رہے ہیں بین، آگاہ ہو کہ قتل ہوئے شاہ مشرقین، جبریل دے رہے ہیں ندا یوں بشور و شین، عابد یتیم ہو گئے مارے گئے حسین، عابد یتیم ہو گئے مارے گئے حسین، کھیتی علی کی لٹ گئی بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی۔ بند نمبر 8، لو مومنو بپا ہوا معاشر، بقا کرو، اے مومنو قیامت برپا ہو گئی ہے، حضرت امام علی مقام امام حسین کا سر مبارک ان کے تن پاک سے الگ ہو گیا ہے، یہ آہو بقا کرنے کا مقام ہے، خون کے آنسو رونے کا مقام ہے، امام علی مقام کی لاش زمین پر تڑپ رہی ہے اور ان کا مقدس سر مبارک نیزے پر چڑھایا گیا ہے، بدبخت اور ظالم عمروں نے خوش ہو کر نوبتیں بجوائیں اور امام علی مقام کے سر مبارک نے 3 مرتبہ تکبیر پڑھی۔ تو بند نمبر 9، بس زبیر بس کی ملک کر رہے ہیں بین، آگاہ ہو کہ قتل ہوئے شاہ مشرقین، جبریل دے رہے ہیں ندا یوں بشور و شین، عابد یتیم ہو گئے مارے گئے حسین، کھیتی علی کی لٹ گئی بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین علیہ السلام سے زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے بچھڑ گئی۔ اس میں شاعر فرماتے ہیں، اور کس سے؟ اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہیں، شاعر خود اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ اب بس کرو، اب مزید کچھ سننے کی طاقت نہیں رہی، اب بس کرو، اب مزید سننے کی طاقت نہیں رہی، اس دردناک واقعے پر تو فرشتے بھی ماتم کر رہے ہیں، حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی اس واقعے کو بہت برا واقعہ قرار دیتے ہوئے کہنے لگے ہیں کہ شاہ مشرقین جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، عابد یتیم ہو گئے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کھیتی لٹ گئی ہے، یعنی کہ ان کا گھر اجڑ گیا ہے، اپنے وطن سے دور پردیس میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام سے بچھڑ گئی ہے۔ کس قدر المناک اور کربناک واقعہ رونما ہوا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اسی کے ساتھ ہی بند نمبر 9،
جتنے بھی اب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بند ان کی تشریح کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ آئیے ان سوالاتوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے جو ہمارے نصاب میں شامل ہیں۔ مرثیہ کے تیسرے اور چوتھے بند کی تشریح کیجیے۔ مرثیہ جب آپ پڑھیں گے تو اس کے بعد تیسرے اور چوتھے بند کی اگر سنیں گے تو اس میں ہم نے کی ہے۔ تو چلیے پھر کوشش ہم کریں گے بند نمبر 3 اور 4 میں پہلے پڑھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ بند نمبر 3 ہے، پر آہ آہ شمر نے بڑھ کر غضب کیا، چلاتے آئے قبر سے محبوب کبریا۔ یہ بند نمبر 3 ہے، اور بند نمبر 4 ہے، اے شمر مصطفیٰ کی رسالت کا واسطہ، اے شمر اہل بیت کی حرمت کا واسطہ۔ یہ بند نمبر 4 کا پہلا شعر ہم نے پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ آئیے بچوں ان کی تشریح کرنے کی ہم کوشش کریں گے کہ جیسے کہ زبیر شمر لعین کی صفا کی اور ضلالت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں بند نمبر 3 میں کہ اے ظالم شمر، تو نے غضب کیا ہے کہ امام کے سینے پر پاؤں رکھا اور گلے پر خنجر۔ اب یہ وہ کربناک گھڑی تھی جب خدا کے محبوب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک بے قرار ہو کر وہاں موجود ہوئی، اور حضرت امام حسین سے لپٹ کر خنجر کو روک لیا۔ ادھر فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پکار اٹھی کہ امام حسین حضرت علی کے دل کا چین ہے، یہ میرے پیارے حسین ہیں، یہ میرے پیارے حسین ہیں، یہ میرے پیارے حسین ہیں۔ اور بند نمبر 4 پہ ظالم بدبخت شمر کو حضرت فاطمہ کی روح لعنت و ملامت کرنے لگی، اس بدبخت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا واسطہ دیا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کی امامت اور اہل بیت کی عزت کا واسطہ دیا، اور یہاں تک کہ خدا کی عدالت کا بھی واسطہ دیا ہے۔ علی کی قبر کے صدقے میں محمد کی قبر کے چراغ یعنی حضرت امام علی مقام حضرت حسین کو شہید مت کر۔ چلیے دیکھتے ہیں، اور سوال ہمارے سامنے یہ آ رہا ہے کہ مرثیہ میں جن عظیم ہستیوں کے نام آئے ہیں وہ قلم بند کیجیے۔ دیکھیے اس مرثیہ میں جن عظیم ہستیوں کا نام آیا ان میں سب سے پہلے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت باقر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آیا ہے۔ اور پھر اس میں مرثیہ کو ایک بار غور سے پڑھیے اور درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیجیے۔ سوال یہ ہے کہ امام حسین کی لاش مبارک زمین پر گرنے کے بعد یزیدی فوج نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ جواب یہ ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علی مقام جب زمین پر گر پڑے اور انہیں غش آ گیا تو وہاں انہیں پانی پلانے والا کوئی نہ تھا، بلکہ اس غشی کی حالت میں ان پر خنجر اور نیزے چلائے گئے۔ شمر لعین بدبخت نے ان کے سینے پر اپنا پاؤں رکھا اور گردن پر خنجر رکھا۔ شمر لعین نے کیا کیا؟ دیکھیے شمر لعین ظالم، شمر لعین بدبخت شمر لعین نے امام حسین علیہ السلام کے سینے پر پاؤں رکھا اور گلے پر خنجر رکھا۔ امام حسین علی مقام کا سر مبارک ان کے تن پاک سے الگ کیا اور ان کا مقدس اور مبارک سر نیزے پر چڑھایا۔ تو کل کچھ اور سوالات ڈھونڈنے کی ہم کوشش کریں گے، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ حافظ۔